علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں لکھا ہے کہ گناہوں کے کئی اسباب ہوا کرتے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ اس لیے انہوں نے گناہوں کی ایک لمبی تفصیل ذکر فرمائی ہے۔ اس میں گناہوں کے بچنے کے اسباب کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے بہتر فیصلے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ہر قسم کی تنگی کا شکار ہوتا ہے، دل کو چین اور سکون نہیں ہوتا، دل بے سکون اور بے قرار رہتا ہے، صحت کے اندر گناہوں کی وجہ سے بے برکتی آ جاتی ہے، رزق کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے، مال اور دولت میں بے برکتی آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے انسان کے شب و روز کے کاموں میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ ان تمام کی وجوہات پر انہوں نے فرمایا ہے کہ ان سب کی وجہ جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہونا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے یہ مختلف قسم کی پریشانیاں انسان کے ارد گرد گھومتی ہے اور بچنے کا راستہ انسان کو نظر نہیں آتا۔ اسی لیے جب بھی انسان سے گناہ سرزد ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے اللہ کو منوا کر ان سے معافی اور استغفار طلب کریں کہ اے اللہ یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ سرزد ہوا، مجھے معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے، اور میں آئندہ اس قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہونے کا عزم کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کرنے والے کے لیے پھر گناہ سے توبہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کے اوپر شرمندہ ہو کہ میں نے کئی سارے گناہ کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ میں اس پر شرمندہ ہوں۔ دوسرا کام وہ یہ کرے کہ حال کے اندر وہ یہ عزم کریں کہ اے اللہ میں عزم مصمم کرتا ہوں کہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور تیسرا کام وہ یہ کرے کہ آئندہ آنے والے وقت میں زمانے میں یہ عہد کرے کہ اللہ میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، میری گناہوں سے حفاظت فرما دے۔ یہ تین قسم کے کام توبہ کرنے والے کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں جو توبہ کرنے والا شخص ہے اس کے لیے کچھ کام ایسے ہیں کہ جو کرنے چاہیے، ضروری کچھ کام ہے کہ ان کاموں کو وہ کریں۔ 6 قسم کے کام ہے، وہ وقت بڑا مختصر ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ حضرات کو عرض کروں۔ 6 قسم کے کام ایسے ہیں کہ جن سے توبہ کرنے والے کے لیے اجتناب ضروری ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی کسی گناہ سے توبہ کرے تو توبہ کرتے وقت جو نیت ہوتی ہے وہ نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہاں، نیت اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، کسی اور چیز کو اس کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب یہ ہے اس طرح نہ ہو کہ ایک آدمی کیا کرے، گناہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا اس لیے کہ بدنامی ہو جاتی ہے، لوگ دیکھ کر بدنامی ہو جاتی ہے، اس لیے چھوڑ دیا۔ یا کوئی آدمی چوری کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، چوری نہیں کروں گا اس لیے کہ پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں نیت اللہ کی رضا کی نہ ہوئی۔ نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی، اللہ میں تیری رضا کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا کام۔ دوسرا کام توبہ کرنے والے کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ برے دوستوں کی محفل سے اور صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بری گیدرنگ سے دور رہیں، برے دوستوں سے دور رہیں، بری محفل اور مجلس سے دور رہیں۔ جب بری محفل سے دور رہے گا، جب برے دوستوں سے دور رہے گا تو پھر یہ ہے کہ اس کو گناہ کے مواقع زیادہ نہیں ملیں گے اور اس کو گناہ کرنے کا وقت جو ہے وہ زیادہ نہیں ملے گا۔ یہ دوسرا کام ہو گیا۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو برا دوست ہوتا ہے وہ سانپ سے برا ہے، برا دوست سانپ سے برا ہے اور برا دوست شیطان سے برا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے
بھئی سانپ سے برا، سانپ کرتا کیا ہے؟ ڈس لے گا، سانپ ڈس کر انسان کی جان چلی جاتی ہے، لیکن برے دوست کے راستے پر چل کر آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے۔ شیطان سے بھی برا ہے، حالانکہ مومن ہے، مسلمان ہے، پر اپنے گناہ کی وجہ سے فاسق ضرور ہیں، لیکن یہ مومن تو ہے نا، دوست ایمان تو ہے اس میں۔ پھر شیطان سے برا، شیطان سے برا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان صرف ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، آئیڈیا، سوچ ایک میں سے چھوڑ دیتا ہے، وہ فورس نہیں کرتا کہ آپ کو پکڑ کے اس کام میں دھکیل کے رکھ دے، اس نے ایک راستہ دکھا دیا آپ کو۔ برا دوست یہ کرتا ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پکڑ کر گناہ کے دلدل تک پہنچا دیتا ہے۔ شیطان سے برا ہوا، اس لیے برے دوستوں کی محفل سے اور برے دوستوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچا کے آدمی رکھے۔ تیسرا کام یہ کرنا چاہیے توبہ کرنے والے کو کہ توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ کوئی گناہ ہو گیا، اب یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کو ڈیلے نہ کرے۔ 10 سال پہلے ایک گناہ ہوا تھا، اب کہتا ہے کہ بھی بعد میں جا کے توبہ کر لوں گا۔ تو ایک تو گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر توبہ ہے، اور یہ جو ڈیلے کر کے اس نے تاخیر کی ہے، ایک توبہ اس تاخیر کے اوپر اس کو کرنی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں۔ چوتھے نمبر پر توبہ کرنے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے، نفس پر اعتماد نہ کرے۔ یہ نہیں کہ بھئی دوست کے ساتھ گیا ہوا تھا، میں تو نہیں کر رہا تھا، وہ دوست کر رہا تھا، میں تو کھڑے دیکھ رہا تھا، کر تو دوست رہا تھا میں۔ نفس کے اوپر کل کو کیا پتا اس دوست کے ساتھ آج کھڑے ہو کر اس نے کیا ہے، کل یہ نفس اس گناہ کی طرف تمہیں بھی مائل کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، تو نفس کے اوپر آدمی اعتماد جو ہے یہ نہ کرے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ ممنوع اشیاء کو طرف کرے۔ ممنوع موویز، سی ڈیز، برے میسیجز دوستوں کے، خود تو توبہ، لیکن یہ چیزیں اگر موجود رہیں تو کل کو آدمی اس کو دیکھ کر پھر گناہ کی طرف جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھی ممنوع جتنی اشیاء ہیں ان کو ختم کریں، ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں۔ کوئی تصویر نہیں، کوئی سی ڈی نہیں، کوئی اللہ نہ کرے شراب پینے میں مبتلا تھا، اس نے توبہ کی لیکن شراب کا برتن اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا تھا یا سمجھ رہا تھا کہ اس کو پاک کر کے صاف کر کے اس میں پانی پیا کروں گا، اس میں کوئی اور چیز استعمال کروں گا۔ تو اب بتایا کہ بھئی جب یہ چیزیں پڑی ہوں گی تو پھر آدمی کا اس طرف جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بھئی ممنوع جتنی اشیاء ہیں وہ تمام کی تمام اشیاء ختم کر دیں۔ 6 نمبر کی جو چیز ہے توبہ کرنے والے کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی ساتھ دے اور استقامت اختیار کرے۔ صرف زبانی طور پر نہ ہو، زبانی طور پر نہ ہو کہ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، زبان کہیں اور لگی ہے تو دل کسی اور طرف جا رہا ہے۔ یہ نہیں، زبان کے ساتھ ساتھ دل جو ہے یہ بھی ایک ہی ساتھ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد استقامت بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ صرف زبانی توبہ جو ہے یہ مقبول نہیں ہے اور یہ معتبر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دل، اصل تو دل ہے نا، جب دل مطمئن ہوگا، جب دل متوجہ ہوگا تو آدمی جا کر گناہ سے بھی بچ جاتا ہے اور آدمی کو کئی سارے فائدے جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ یہ قبیلہ غامدیہ ایک عورت تھی، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، زنا کیا اس نے، میں پریگننٹ ہوں، مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف پھیر دیا، وہ دوسری طرف آ گئی، پھر کہتی ہے مجھے پاک کر دیں۔ تیسری طرف پیغمبر نے رخ پھیر دیا، تیسری طرف آ گئی، مجھے پاک کر دیں۔ چوتھی طرف رخ پھیر دیا، وہ پھر آ گئی، مجھے پاک کر دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے وہم ہوا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہم نہیں ہے، میں پریگننٹ ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔
اور میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے یہاں آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے نا پھر آ جانا۔ چلی گئی، 9 مہینے کا بڑا وقت ہے۔ اب 9 مہینے کا بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس میں کہیں نکل بھی سکتا ہے، وہ اپنی بات سے پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے، لیکن نہیں، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے توبہ سچی نیت سے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچہ بغل میں پکڑ کے پھر حاضر ہوئی، یا رسول اللہ بچہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب دودھ کا وقت ختم ہو گیا نا پھر آ جانا۔ اب 2 سال تک پھر لمبا پیریڈ، 9 مہینے پہلے، 2 سال بعد میں دودھ پلا کر مدت ختم ہوئی، روٹی کا ٹکڑا اس بچے کے ہاتھ میں دے کر وہ پھر حاضر ہوئی، کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب اس کے اوپر حد جاری کرو۔ اسے پتہ تھا کہ مجھے حد لگے گی، مجھے پتھر لگیں گے، میری موت بھی اس میں آ سکتی ہے، لیکن وہ آخرت کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے ڈرتی رہی، اور اس نے اس مصیبت کو، مشقت کو برداشت کر کے اس مصیبت سے اپنے آپ کو آزاد کیا۔ اور جب اس کو حد لگی نا، اس دوران ایک صحابی نے کچھ بات کی کہ تجھے کوئی اپنے خاندان کی فکر نہیں، ایسا کام کر بیٹھ گئی ہے، بدنامی ہوئی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی پکی اور سچی توبہ نکالی ہے، لو قسمت من 70 اہل المدینہ وسعت، کہ اگر اہل مدینہ کے 70 گناہگاروں پر اس توبہ کو تقسیم کیا جائے اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ ایسی عظیم توبہ اس نے نکالی۔ تو زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی متوجہ رہا اور اس پر استقامت بھی انہوں نے اختیار کی۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ 6 کام ہو گئے۔ توبہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو، برے دوستوں کی محفل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ نمبر 3 کیا تھا؟ اپنے نفس پر اعتماد نہ کریں۔ نمبر 4 ممنوع اشیاء کو کیا کر دیں؟ ختم کر دیں۔ اور ایک یہ تھا کہ توبہ میں تاخیر نہ کریں۔ اور چھٹا یہ تھا کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی متوجہ رہے اور استقامت بھی ہو۔ یہ 6 کام توبہ کرنے والے کے لیے ضروری ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو گناہوں سے بچنے کی اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بھئی توبہ کرنے والے کے ذہن میں کئی سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو یہ 6 چیزیں